نحمده ونصلي على رسوله۔ میرے دوستو، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز آسان ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اس کے کان میں ڈالی جاتی ہے وہ آسان ہے، اور اللہ پاک نے ایسا نظام بنایا ہے 24 گھنٹے کا کہ پوری دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے۔ کہیں فجر، کہیں ظہر، کہیں عصر، کہیں مغرب، کہیں عشاء، ہر وقت اذان ہو رہی ہے۔ اور سب سے پہلی آواز جو ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، ہر بستی میں ہر روز سب سے پہلی آواز کیا گونجتی ہے؟ اذان۔ اور اذان مہینے میں ایک مرتبہ نہیں، ہفتے میں نہیں، روزانہ، اور روزانہ ایک مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ، اور ہر اذان میں ہر جملے کا تکرار، ہر جملے کا تکرار۔ بنیاد مضبوط ہے تو عمارت بھی کیا ہوگی؟ اگر بنیاد کمزور تو عمارت بھی۔ بنیاد مضبوط ہے تو 50 منزلہ عمارت بھی کھڑی ہو جائے گی، 100 منزلہ۔ بنیاد کمزور ہے تو 1 منزلہ عمارت بھی کھڑی ہوگی۔ ہمارے پورے دین کی بنیاد آسان ہے۔ دین میں 5 چیزیں ہیں: ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاشرت، معاملات۔ اس کا نام دین ہے۔ ایمانیات عقائد کا ٹھیک ہونا، عبادات نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اخلاقیات کیا ہے؟ بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، ماں باپ کا ادب، یہ اخلاق ہے۔ معاشرت رہن سہن، شادی، لباس، غمی، خوشی، شکل، صورت، کھانا پینا، وضو کے طریقے۔ یہ بچہ کھانا کھانے بیٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، سمجھایا ہے۔ دوسری بات فرمائی دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ تیسری بات فرمائی اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ کھانے کا بھی طریقہ بتایا۔ یہ ہے معاشرت۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ لعنت کرے ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے، اللہ لعنت کرے ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے۔ لباس کا بھی طریقہ بتایا۔ معاملات ہے لین دین، کاروبار، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، خیانت نہ ہو، کسی کا حق نہیں دبانا۔ حدیث میں آتا ہے ایک حرام کا لقمہ ہے تو 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو یہ ہے پورا دین: ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاشرت، اور بولو بھائی بھول گئے، معاملات۔ یہ پورا دین وجود میں آئے، اس کے لیے ہے بنیاد۔ ہماری بنیاد ہے اذان۔ ہماری بنیاد کیا ہے بھائی؟ اذان۔ روزانہ 5 مرتبہ اذان، ہر بستی میں اذان۔ سب سے پہلی آواز گونجتی ہے اذان، اور اذان میں 6 سبق ہیں۔ اذان میں کتنے سبق ہیں بھائی؟ یہ 6 سبق پکے کرنے ہیں۔ اگر یہ 6 سبق پکے ہو گئے تو دین پر چلنا کیا ہوگا؟ دین پر چلنا آسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دین آسان ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دین کیا ہے بھائی؟ آسان ہے۔ آج لوگ ہمارے معاشرے میں کہہ رہے ہیں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ ایک آدمی نے سائیکل چلانی نہیں سیکھی، جہاز چلانا سیکھ لیا، تو اس کے لیے جہاز چلانا آسان ہے، سائیکل چلانا، اور حالانکہ حقیقت میں آسان کیا ہے؟ تو مشکل کام سیکھ لیا تو آسان کام نہ سیکھا تو دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد آسان ہے۔ اور آسان میں 6 سبق ہیں، جس کے یہ 6 سبق پکے ہو گئے دین پر چلنا اس کے لیے آسان۔ پہلا سبق آسان کا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ کوئی بڑا نہیں،
بڑا کون ہے؟ دیکھو ایس ایچ او ہے نا، ایس ایچ او تھانے میں بڑا چودھری بن کے بیٹھا ہوتا ہے، بڑے آرڈر چلا رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو ڈی ایس پی بلائے تو بھاگ کے جاتا ہے، جی صاحب کیوں میرے سے بڑا ہے. ڈی ایس پی کو ایس پی بلائے بھاگ کے جاتا ہے، ڈی ایس پی کو ایس پی، ایس پی کو ڈی آئی جی، ڈی آئی جی کو آئی جی، بس میرے سے بڑا ہے. اور اللہ بلائے تو، اللہ بلائے تو کیوں نہیں اٹھا؟ اللہ بڑا ہے لیکن وہ مانتا نہیں ہے، اس کا سبق کچا ہے. اللہ اکبر کا سبق کیا ہو گیا؟ ایک بریگیڈیئر صاحب سے ملنے گئے، بریگیڈیئر صاحب سے، ان کے جو باہر کھڑا تھا نا ملازم، اسے کہہ دیا کہ دیکھو اندر جا رہے ہیں، تمہارے ساتھ بیل کریں گے، تم نے اندر نہیں آنا ہے. اسے پکا کر دیا. ٹھیک ہے، اندر گئے. اب بریگیڈیئر صاحب نے بیل کی کہ مہمانوں کے لیے چائے پانی منگاؤ. اب اپنی سروس میں پہلی دفعہ دیکھا بریگیڈیئر صاحب نے کہ میں نے بیل کی اور آگے سے سلوٹ نہیں ہوا. دوسری بیل کوئی نہیں آیا، تیسری بڑی لمبی بیل کوئی نہیں آیا. چہرے کا رنگ بتلا رہا ہے کچھ ہو گیا بریگیڈیئر صاحب. تو بڑے غصے میں اٹھے اور باہر جا کے اسے برا بھلا کہنا شروع کیا. ہمارے ساتھی نے کہا صاحب اس کی غلطی نہیں، ہم نے اسے منع کیا تھا. اب اندر آئے تو آپ کو بتائیں کیوں منع کیا تھا. بٹھایا کہ صاحب یہ آپ کا ملازم تو نہیں، یہ تو حکومت کا ملازم ہے، تنخواہ تھوڑا دیتی ہے، تنخواہ تو حکومت دیتی ہے. ہاں آپ کا ماتحت ہے، آپ نے 3 دفعہ بلایا وہ نہیں آیا، آپ کو کتنا غصہ ہے. اور اللہ جل جلالہ روزانہ 5 دفعہ آپ کو بلاتے ہیں اور آپ نہیں ہلتے اپنی جگہ سے. اللہ کو نہیں غصہ آتا. انہوں نے کہا سر آج سے میرا وعدہ ہے کہ میں نماز نہیں چھوڑوں. مجھے سمجھ میں آ گئی بات. تو اللہ اکبر سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. جس کا یہ سبق پکا ہو گیا، آذان سن کے کدھر جائے گا؟ مسجد. اگر آذان سن کے نماز کو نہیں گیا تو اس کا سبق کیا ہے؟ کچا. زندہ کو سوئی چبھو اس کی چیخ نکلے گی، مردہ کو خنجر مارو وہ ٹس سے مس نہ ہوگا. جس کا دل زندہ ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز دفتر سے، بستر سے، میٹنگ سے، فنکشن سے اس کو کھینچے گی مسجد کی طرف. اور جس کا دل مردہ ہوگا وہ آذان پہ آذان سنے گا ٹس سے مس نہ ہوگا. تو سب سے پہلا سبق آذان کا کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. دوسرا سبق آذان کا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. یہ سر کس کے سامنے جھکے گا؟ یہ ماتھا کس کے سامنے ٹکے گا؟ یہ ہاتھ کس کے سامنے پھیلیں گے؟ یہ نیت کس کے سامنے باندھنی ہے؟ ہمارے کام بنانے والا کون ہے؟ بولو بھائی. عزت دینے والا، حفاظت کرنے والا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا، مسائل کو حل کرنے والا، پریشانیوں سے بچانے والا، راہ دکھانے والا، کھانا کھلانے والا، پانی پلانے والا، پیاس دور کرنے والا، صحت دینے والا، کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ. آج کا دھوکہ پتہ کیا؟ دھوکہ کیا کہتے ہیں؟ ہوائیں چلانے والا کون؟ اللہ. اللہ. بارش لانے والا اللہ، دن لانے والا اللہ، رات لانے والا اللہ، گرمی لانے والا اللہ، سردی لانے والا اللہ، کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ، اور کاروبار کو چلانے والا میں. یہ گڑبڑ ہے. کوئی نہیں کہتا آسمان میں نے بنایا ہے، کوئی نہیں کہتا ہوائیں میں چلاتا ہوں، کوئی نہیں کہتا بارش میں کرتا ہوں. کیا کہتا ہے؟ کاروبار میں چلاتا ہوں. توبہ 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 توبہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی کام بنانے والا نہیں سوائے کس کے؟ کوئی مسئلے حل کرنے والا نہیں سوائے کس کے؟ اچھا اللہ ہر آدمی کے روزانہ ارادے توڑتا ہے. ہر آدمی کی پلاننگ روزانہ اللہ کیا کرتا ہے؟ توڑتا ہے. اللہ سمجھانا چاہتا ہے جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. تیسرا سبق آذان کا، تیسرا سبق اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کیا مطلب؟ اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو راستہ کیا ہے؟ نبی کی اتباع. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو نبی کا دامن پکڑو. اگر اللہ کو ساتھ لینا ہے تو نبی کی چال چلو. نبی کا طریقہ چھوڑ کر تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے. آپ ایک سفر میں ہیں اور ایک پورا لشکر ساتھ ہے، پورا لشکر. پانی ختم ہو گیا. صحابہ نے آ کے عرض کیا حضور پانی ختم ہے، لشکر پیاسا ہے، جانور پیاسے ہیں اور ایک پیالہ پانی رہ گیا ہے. صحابی فرماتے ہیں آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. سارا لشکر سیراب ہو گیا اور پانی ختم نہ ہوا. صحابی فرماتے ہیں 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہیں ہونا تھا. اور کتابوں میں لکھا ہے آپ زمزم سے بھی زیادہ بابرکت پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا.
آپ ایک سفر میں ہیں، کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین، کھارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو۔ آپ ایک سفر میں ہیں، کنویں کا پانی خشک ہے، قطرہ پانی کا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں پانی لیا اور اس میں کلی کر دی، آپ کی کلی کی برکت سے خشک کنواں پانی سے بھر گیا۔ نبی کی اتباع کرو، نبی کی چال چلو، نبی کے طریقے کو اپناؤ، نبی کے رنگ میں رنگے جاؤ، اللہ تمہاری دنیا آخرت کو سنوار۔ ایک صحابی ہے، عرض کیا حضور میرا اونٹ بتک گیا ہے اور بے قابو ہو گیا ہے اور رسی توڑوا لی ہے اور کسی کو قریب نہیں آنے دیتا اور پورے باغ پہ قبضہ کر رکھا ہے، کسی کو باغ پہ داخل نہیں ہونے دیتا ہے، مارتا ہے پوری طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے، صحابہ ڈر رہے، آپ نے اونٹ کو آواز دی، اونٹ بھاگا بھاگا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا دیا، آپ نے نکیل ڈالی، اس کے مالک کے ہاتھ میں پکڑائی، وہ ہمیشہ کے لیے مطیع فرما بردار ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اونٹ نہیں، دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سبحان اللہ، اور میں خاتم النبیین ہوں، سوائے کافروں کے وہ نہیں مجھے پہچانتے۔ چوتھا سبق، کتنے سبق ہو گئے؟ پہلا سبق کیا تھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، دوسرا سبق اشہد ان لا الہ الا اللہ، تیسرا سبق اشہد ان محمد الرسول اللہ، چوتھا سبق اذان کا حی علی الصلاۃ۔ آ جاؤ کس کی طرف؟ اللہ کو مانتے ہو تو چلو نماز، اگر رسول پر ایمان لائے تو چلو نماز۔ نماز سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے کہ وقت فارغ ہوگا تو نماز پڑھوں گا، طبیعت ٹھیک ہوگی تو نماز پڑھوں گا، نیند پوری ہوگی تو نماز پڑھوں گا، گرمی نہیں، کچھ بھی ہو سارے کام چھوڑوں گا، نماز پڑھوں۔ نماز نہیں چھوڑ سکتا، میں مسلمان ہوں۔ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی؟ نماز کی ہوگی۔ آپ نے فرمایا جیسے جسم میں سر ہے اس طرح اسلام میں، میرا بیان تھا ججوں میں، جج سارے جج بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا جو جج یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے، وہ کبھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ نماز کیوں نہیں پڑھی کہ میٹنگ ہو رہی تھی، جس 6 گھنٹے کی جو میٹنگ کی ہے نا نماز چھوڑ کر، اللہ 6 سیکنڈ میں اس کی دھجیاں اڑائے گا، کیونکہ اللہ سے ٹکر لیا آپ نے۔ کیا مطلب؟ نماز نہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے مسئلے خود ہی حل کروں گا۔ اللہ ایسا پھنسائے گا کہ نہ نہیں یاد آئے گی اس کو، کب پھنسے گا کہاں پھنسے گا اللہ ہی جانے۔ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ۔ طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، 24 گھنٹے چل رہا ہے، گرمی سردی بارش دن رات طوفان، طواف بند نہیں ہوتا ہے۔ کب بند ہوتا ہے؟ نماز کھڑی تو طواف بھی بند، آج دکان بند نہیں ہوتی، دفتر بند نہیں ہوتا ہے۔ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ 5واں سبق، اذان کا 5واں سبق، حی علی الفلاح۔ کیوں آ جاؤ نماز کی طرف؟ کہ تمہاری کامیابی کس میں ہے؟ نماز میں، اور تمہارے مسئلوں کا حل نماز میں ہے، اور تمہارے کاموں کا بننا نماز میں ہے، اور تمہاری عزت نماز میں ہے، تمہاری خوشیاں نماز میں ہے، تمہاری ساری خیریں برکتیں نماز میں ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، جس نماز میں مسئلوں کا حل ہے لوگ اس نماز میں اپنے کاموں کا حرج سمجھ رہے ہیں۔ جس نماز میں نفع ہے وہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھنے جاؤں گا میرے کام کا نقصان ہو جائے گا۔ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ کیوں؟ حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی نماز میں ہے۔ ساری دنیا کامیابی کی تلاش میں دوڑ رہی ہے، مؤذن روزانہ 5 دفعہ کہتا ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ چھٹا سبق، آخری سبق اذان کا، چھٹا سبق، فجر کی اذان میں اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ نماز بہتر ہے کس سے؟ سونے سے۔ نماز بہتر ہے نیند سے۔ اٹھ جاؤ، میاں صاحب، چودھری صاحب، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، وکیل صاحب، جج صاحب، مزدور صاحب، کوئی بھی ہو، اٹھ جاؤ۔ دیکھو وزیر اعظم بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کا بھی وزیر اعظم بن گیا ہے، چاہے تو وزیر اعظم بن گیا لیکن باپ کا کیا ہے؟ باپ کے سامنے ابا جی، یہ تھوڑا کہ وزیر اعظم بننے کے بعد اب ابا جی بیٹے کو سلوٹ کریں گے تو وزیر اعظم بن گیا۔ ہم کچھ بھی بن جائیں ہم اللہ کے کیا ہیں؟ ہم اللہ کے کیا ہیں بھائی؟ ہم قدم قدم پہ کس کے محتاج؟ ہم بولنے میں کس کے محتاج؟ ہم سننے میں کس کے محتاج؟ ہم کھانے میں کس کے محتاج؟ ہم اٹھنے بیٹھنے میں کس کے محتاج؟ سانس لینے میں کس کے محتاج؟ پلک جھپکنے میں کس کے محتاج؟ اس اللہ کو راضی کرو۔
نماز بہتر ہے نیند سے. کیسے فجر میں سناٹا ہوتا ہے محلوں میں, توبہ 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 توبہ, 2 صفحے 3 صفحے, باقی مسجد خالی. جمعہ فرض نہیں ہے, 5 نمازیں فرض ہیں, اور 5 نمازوں کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ فجر. 5 نمازوں کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ فجر. الصلاۃ خیر من النوم, نماز بہتر ہے نیند سے. پہلے دو سبق آذان میں دوبارہ دہرائے. اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ, اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. تو میرے بھائیوں, یہ 6 سبق ہیں آذان کے. اگر یہ پکے ہو گئے تو دین پر چلنا کیا ہوگا؟ دین پر چلنا. پہلا سبق کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر, سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. دوسرا سبق اشہد ان لا الہ الا اللہ, کوئی کام بنانے والا نہیں سوائے کس کے؟ کوئی مسئلے حل کرنے والا نہیں سوائے کس کے؟ تیسرا سبق اشہد ان محمد رسول اللہ, اللہ تک پہنچنے کا راستہ نبی کی اتباع ہے, نبی کا دامن پکڑو. چوتھا سبق حی علی الصلاۃ, نبی کی اتباع میں سب سے عام چیز نماز ہے, 5 وقت کے پکے نمازی بنو. 5واں سبق حی علی الفلاح, کہ تمہاری کامیابی نماز میں ہے. یہ نماز چھوڑ کر جو تم کام کرو گے نا, اس میں برکت نہیں ہوگی, وہ پریشانیاں لائے گا. نماز چھوڑ کر جو پیسہ کماؤ گے وہ پیسہ دکھ لائے گا. نماز چھوڑ کر جو میٹنگ کرو گے وہ میٹنگ الٹی تمہارے پر پڑے گی آگے. چھٹا سبق الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم, نماز بہتر ہے کس سے؟ یہ 6 سبق پکے کر لیں تو دین پر چلنا کیا ہوگا بھائی؟ آج تک جو کمی کوتاہی ہے اللہ سے کیا کر لیں؟ کیا کر لیں بھائی؟ 1000 گنا, لاکھ گنا, کروڑ گنا. اللہ فرماتے آدم کے بیٹے, اگر تیرے گناہ زمین سے آسمان کو جا لگے, اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے گا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. ہم سب میں کمی کوتاہی ہے میرے بھائیوں. اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے, معافی کو اللہ بڑا پسند فرماتے ہیں. اللہ بال سفید کر کے سمجھا رہے ہیں توبہ کرو, بیماریاں لگا کے سمجھا رہے ہیں توبہ کرو, اللہ جنازے دکھا کے سمجھا رہے ہیں توبہ کرو, اللہ ارادے توڑ کے سمجھا رہے ہیں توبہ کرو, اللہ حق بات کان میں ڈال کے سمجھا رہے ہیں توبہ کر لو, توبہ کر لو, توبہ کر لو. یہ چھوٹی سی زندگی آج نہیں تو کل ختم. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. فرمایا نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے؟ ہم سمجھتے ہیں وصیت کس کو کرنی چاہیے. ہمارے معاشرے میں کیا ذہن ہے, وصیت کس کو کرنی چاہیے؟ جو 80 سال کا باپ ہے یا جس کو ڈاکو نے جواب دیا ہوا ہے کہ ان کو وصیت لکھ دینی چاہیے. نہیں میرے بھائیوں, چاہے 20 سال میں اگر کسی نے کسی کے پیسے دینے, قرضہ امانت ہے, تو اس کے لیے وصیت کا لکھ کے رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے. پتہ نہیں کب چلے جانا ہے. 80-70 سال کا بابا کوئی مر جائے نا محلے میں, خاندان میں, تو جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پتہ کیا بات کرتے ہیں؟ سارے نے مرنا ہی ہے, رہنا کتنے ہے ایسے. اور جب کوئی 20-25 سال کا مر جائے کہتے یہ کیا ہوا؟ نہیں سب نے مرنا. یہاں بھی یہی کہو کہ سب نے مرنا, سب نے مرنا. یہ دھوکہ ہے, آج ہے کل نہیں. ایک ایک سے توبہ کروائیں بھائی. یہ تبلیغ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے. اب یہ کام کس کے ذمہ بھائی؟ تو سب نیت کرو بھائی, ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ. زور سے بول انشاءاللہ. 5 وقت کی نماز پڑھنی. فیکٹری میں کوئی بے نمازی, فیکٹری میں کوئی بے نمازی نہیں ہونا, محلے میں کوئی بے نمازی, گھر میں کوئی بے نمازی. یہ سب فجر میں کہاں ہونے چاہیے؟ فجر میں. آپ گاڑی سٹارٹ کر رہے ہیں اور سٹارٹ نہیں ہو رہی, اس کا مطلب ہے گاڑی میں کوئی گڑبڑ ہے نا. اگر آپ فجر میں مسجد میں نہیں آئے, آپ کے ایمان میں اذان سن کے نہیں اٹھے, آپ کے ایمان میں گڑبڑ ہے. پکی نیت کرو 5 نمازیں پڑھنے, اپنے اخلاق اچھے بنانے, اپنی کمائیوں کو پاکیزہ بنانا ہے. اللہ دنیا بھی اچھی کرے گا, موت بھی اچھی, قبر بھی اچھی, ہمیشہ کی جنت, دودھ کی, شہد کی, شراب کی, پانی کی نہریں, سونے چاندی کے محلات, وہاں دوستوں سے, رشتہ داروں سے ملاقاتیں, اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقات, انبیاء سے ملاقات ہوگی, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی, اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار. اللہ سب کو عمل کی توفیق